فرمایا جب بندہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے، عبادات کرتا ہے، فرمایا اللہ یہ مقام عطا فرماتا ہے، یہ مرتبہ عطا فرماتا ہے، سارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے، اور وہ بندہ ایسے ہوتا ہے جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ ان اللہ یقول ان الصوم لی وانا اجزی بہ، فرمایا یہ روزہ اس نے میرے لیے رکھا ہے، حساب و کتاب نہیں کریں گے، میں خود جنت والا انہیں مل جاؤں گا۔ اب قرآن اور رمضان دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے، بڑی نسبت ہے ان کو، کیونکہ اللہ رب ذوالجلال فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، لوگوں سنو، یہ ماہ مقدس وہ ہے رمضان کا مہینہ کہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ رمضان کی زینت قرآن کی وجہ سے بھی ہے کہ اس قرآن کو، لا ریب کتاب کو، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ رب ذوالجلال نے نازل کیا ہے، اس کو مکمل کیا ہے، وہ اللہ رب ذوالجلال نے ماہ مقدس میں کیا ہے۔ کہ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ قرآن پاک جو اترا ہے مکمل طور پہ، جو آسمان دنیا پر جو ہے اس کا نزول ہوا ہے لوح محفوظ سے، وہ کون سا دن ہے، وہ کون سی رات ہے، وہ کون سا مہینہ ہے، وہ کون سے ایام ہیں، رات کون سی ہے، وقت کون سا ہے، اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ کہ قرآن رمضان میں اترا، رمضان کی بھی زینت بن گئی، رمضان ایک اپنا مقام بھی رکھتا ہے لیکن رمضان کی زینت بن گئی، اور جب قرآن کو جس رات میں نازل کیا گیا اس رات کو بھی اللہ نے مقام عطا فرما دیا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا راتیں تو ساری ہیں، پورے سال میں جو ہے راتیں گن لے کتنی بنتی ہے، مہینوں میں راتیں جو ہیں وہ 30 بنتی ہیں، 29 بنتی ہیں، پورے سال میں اندازہ لگا لیں بڑی بڑی راتیں ہیں، لیکن فرمایا یہ رات ایسی ہے کہ اس کو ہم نے اتنا رتبہ اور شان عطا کر دیا ہے کہ یہ ہزاروں مہینوں سے افضل ہے۔ تو اس لیے اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں نازل کیا، رمضان کے مہینے میں اتارا، اور رمضان میں اس کو جو ہے وہ کثرت سے پڑھا بھی جاتا ہے، اس کی تلاوت بھی کی جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، میرے آقا نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لو، قرآن پاک کو پڑھا کرو، یاد کیا کرو، اور رمضان کے روزے بھی رکھا کرو۔ اب دونوں کی اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی نسبت ہے، اگر تم دنیا میں قرآن اور رمضان کا ساتھ نہیں چھوڑتے، دنیا میں قرآن کو جو ہے تم جو ہے وہ پیچھا نہیں کرتے، رمضان کی دنیا میں بے قدری نہیں کرتے، اس کو رمضان کی قدر کرتے ہو، روزے رکھتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، جب تم دنیا میں اس کی قدر، ان دونوں کی قدر کرو گے تو کل بروز حشر رمضان اور قرآن تمہاری قدر کرے گا، تمہیں بازو سے پکڑ کے جنت میں لے جائے گا۔ قرآن پاک کے میں اس آیت اور اس کے بعد حدیث مبارکہ میں آتا ہے الصیام والقرآن یشفعان للعبد، فرمایا کہ کل بروز حشر قرآن اور رمضان دونوں بندے کی شفاعت کریں گے، قرآن اور رمضان دونوں بندے کی شفاعت کریں گے۔ ایک ہوتا ہے کہ عام معمولی بندہ کسی کے سامنے جو ہے وکیل چھوٹے موٹے درجے کا عدالت میں جا کے کیس لڑے کسی کا، اور کہے کہ میرے موکل نے جو ہے فلاں جرم نہیں کیا، فلاں نہیں کیا، فلاں نہیں کیا۔ اب عدالت میں اس کا اگر جو ہے وہ کیس ہلکا ہو اور وکیل جو ہے وہ وکالت کرنے والا اگر تگڑا نہ ہو، وہ جو ہے علم کے لحاظ سے جو ہے وہ تھوڑا کمزور ہو، اور اس کو جو ہے اپنا موقف اور اپنے موکل کا جو ہے وہ حق ہونا ثابت کرنا نہ آئے، تو کیس جو ہے وہ جھوٹا ہو جاتا ہے، کیس جو ہے وہ دوسرے حق میں، بندے کے حق میں جو ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے۔ اور اگر وکالت کرنے والا شخص جو ہے وہ تگڑا ہو، علم والا ہو، صاحب تقویٰ ہو، اور جو ہے وہ دنیا کے سارے معاملات کو دیکھنے والا ہو، اس کو علم بھی ہو، سب کچھ ہر لحاظ سے، تو اس کا جو کیس ہوتا ہے، جو موکل ہوتا ہے، اگر اس میں کمی بیشی ہو بھی تو وہ وکیل وکالت کر کے جو ہے وہ اس کو بچا لیتا ہے اور اس کے معاملات کو حق ثابت کر دیتا ہے۔ تو یہ دنیا میں ایک معمول ہے۔ تو یہ
کل جو وکالت ہماری شفاعت جو ہے قرآن اور رمضان نے کرنی ہے، یہ کوئی ماڑا موٹا نہیں، یہ بڑا تگڑا ہے۔ قرآن بھی سارے کلاموں کا سردار ہے۔ قرآن بولو یار، سارے کلاموں کا سردار ہے۔ سستی پا کے بہ جاندے واللہ دے بندے، کوئی بولیا چالیا بھی کرو قسم کھا کے آندے ہو کہ بس اسی چپ کر کے بہنا ہے، تو امام صاحب اللہ بھی نہیں ویکھنا، تے آپس دے اندر بس غور و فکر کرنی ہے۔ قرآن سارے کلاموں کا سردار ہے، اور سارے کلاموں کا سردار تورات، انجیل، زبور، جتنے بھی صحائف اترے ہیں، سب کو اللہ نے وہ رتبہ نہیں عطا کیا جو قرآن کو عطا کیا ہے۔ اور جب یہ سارے کلاموں کا سردار جو ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بندے کی وکالت کرے گا، بندے کے حق میں شفاعت کرے گا، بندے کے حق میں بولے گا، اور پھر ادھر سارے جو ہے کلاموں کا سردار جو ہے وہ قرآن ہوگا، اور ادھر سارے مہینوں کا سردار رمضان ہوگا۔ جب یہ دونوں بندے کی وکالت کریں گے، بندے کے حق میں بولیں گے، بندے کی شفاعت کریں گے، تو میں کہتا ہوں اگر قرآن پڑھنے والا ہو، اگرچہ اس نے تھوڑا ہی کیوں نہ پڑھا ہو، رمضان کے روزے رکھنے والا ہو، اگرچہ اس سے کوئی کمی بیشی ہوئی ہو، رب ذوالجلال جب یہ دو بڑی ہستیاں جو ہیں اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گی، اللہ قبول شفاعت فرمائے گا اور بندے کو جنت عطا فرمائے گا۔ فرمایا کہ یہ قرآن اور رمضان دونوں اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے۔ اب ان کی شفاعت کرنے کا انداز کیا ہوگا؟ اب حدیث مبارکہ میں مختلف مقامات پر جو ہے اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ شکل عطا فرمائے گا انسانی۔ اب اس حدیث مبارکہ میں ہے کہ یقول الصیام ای ربی انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، اللہ کی بارگاہ میں قرآن جو رمضان ہے وہ عرض کرے گا، یا رب ذوالجلال میں نے اس بندے کو جو ہے وہ کھانے پینے سے اور نفسانی خواہشات سے سارا دن جو ہے وہ باز رکھا، اور باری تعالیٰ فشفینی فیہ، تو میں اس کے حق میں شفاعت کرتا ہوں، تم میری شفاعت کو قبول فرما لے۔ اب یہ رمضان کرے گا اور قرآن کہے گا وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّينِ فِيهِ فَيَشْفَعَانِ، عرض کرے گا باری تعالیٰ میں نے اس بندے کو راتوں رات جگائے رکھا، میں نے اس کی نیند جو ہے اس کو ختم کر دیا، یہ مجھے پڑھتا رہا، رات بھر تلاوت کرتا رہا، باری تعالیٰ میں جو ہے اس کی شفاعت تیری بارگاہ میں کرتا ہوں، شفاعت کو قبول فرما لے۔ فیشفعانی، تو اللہ رب ذوالجلال دونوں کی شفاعت کو قبول فرما کے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دے گا۔ اچھا، اب رمضان کا کتنا بڑا اجر ہے، کتنی عظیم جو ہے رمضان ہمارے لیے ایک نعمت ہے۔ اللہ رب کائنات کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جو ہے وہ کئی سینکڑوں کی تعداد میں فرامین جو ہے حضور کے موجود ہیں، لیکن اس نسبت کے لحاظ سے میں دو آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں جو بہت بڑے ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت موجود ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام ہو ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ اب مختلف حدیث میں بخاری و مسلم میں بھی روایات موجود ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایمان کے ساتھ اور اس ماہ مقدس کی قدر کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے اس ماہ مقدس کے روزے رکھے گا، فرمایا اللہ تعالیٰ اسے کیا انعام عطا فرمائے گا؟ فرمایا ما تقدم من ذنبہ، اللہ رب ذوالجلال اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس سے آگے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اول ما یصیب صاحب رمضان الذی یحسن قیامہ، فرمایا جو سب سے پہلا رمضان کا بندے کو صلہ ملے گا، جو رمضان کا اجر ملے گا وہ کیا ہے؟ فرمایا وصیامہ ان یفزع منہ وہو کیوم ولدتہ امہ من الذنوب، فرمایا سب سے پہلا رب ذوالجلال جو بندے کو اجر عطا فرمائے گا رمضان کے روزے رکھنے کی وجہ سے، فرمایا جب بندہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے، عبادات کرتا ہے، فرمایا اللہ یہ مقام عطا فرماتا ہے، یہ مرتبہ عطا فرماتا ہے، سارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے، اور وہ بندہ ایسے ہوتا ہے جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ فرمایا اتنا بڑا اللہ رب ذوالجلال جو ہے وہ اس کو رتبہ عطا فرماتا ہے۔
اور سب سے بڑی بات اور سب سے اہم بات، جتنی بھی احادیث ہیں سب کو اگر پڑھ لیا جائے، ان کا مطالعہ کر لیا جائے، نچوڑ جو نکلتا ہے میں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ سب احادیث مبارکہ کو جمع کر کے، وہ بخاری شریف کی ہوں، وہ مسلم شریف کی ہوں، سنن ابی داؤد کی ہوں، سنن نسائی کی ہوں، یعنی جتنی بھی کتب احادیث ہیں، نام لیتا جاؤں وقت گزر جائے گا، سب کو اگر جمع کر لیں ہم، اگر ان کا نچوڑ اگر ہم نکال لیں، یعنی ان کا اثر نکال لیں اور ان کی اصل نکال لیں، اور یہ ایک حدیث مبارکہ ان کی اصل بنتی ہے کہ اللہ رب کائنات روزہ رکھنے والے کو ہزاروں انعامات عطا فرماتا ہوگا، جنت بھی عطا فرماتا ہے، اور حضور فرماتے ہیں میرے حوض کوثر سے اللہ تعالیٰ اسے پانی بھی پلائے گا، اور جو ایک دفعہ پی لے گا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ بڑی مقام، بڑے شان، سب کچھ ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے ہم نماز کس لیے پڑھتے ہیں؟ ہمیں جنت مل جائے۔ ہم نماز، ہم زکوٰۃ اس لیے دیتے ہیں ہمیں جنت مل جائے۔ ہم صدقات و خیرات اس لیے کرتے ہیں ہمیں جنت مل جائے۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت اس لیے کرتے ہیں ہمیں جنت مل جائے۔ ہم ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں؟ ہمیں جنت مل جائے۔ ہم ماں باپ کا احترام کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں؟ ہمیں جنت مل جائے۔ ہم دوست احباب کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں جنت مل جائے۔ ہم بیوہ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں جنت مل جائے۔ ہم یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، کیوں رکھتے ہیں؟ ہمیں جنت مل جائے۔ ہم بڑوں کا احترام کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں جنت مل جائے۔ ہم چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں جنت مل جائے۔ گناتا رہوں گا، آپ گنتے رہیں، لیکن بات ختم ہو جاتی ہے۔ سارے معاملات کیے ہمیں جنت مل جائے، لیکن ایک کام ایسا بتاتا ہوں، سارے کامات کام کرنوں سے جنت ملے گی، لیکن روزہ رکھو خود جنت والا تمہیں مل جائے گا۔ ہو آہستہ کہو سبحان اللہ۔ جڑے حالے بھی چپ نے او کہو سبحان اللہ۔ یار بڑی گل نہیں کہ سارے ہزارہ عمل کیتے، کس واسطے؟ جنت مل جائے۔ اے وہی رونا ہے نا، جنت مل جائے، جنت مل جائے، جنت مل جائے۔ تے جے جنت والا ہی مل گیا سانو تے پیچھے کی رہ گیا؟ اور جو جنت کا مالک ہے، جو رب ذوالجلال ہے، اگر وہ ہمیں مل گیا تو پیچھے کیا رہ گیا؟ سارے کام کرو، فرشتے اجر لکھتے رہیں گے۔ نماز پڑھی، اجر لکھا گیا۔ زکوٰۃ دی، اجر لکھا گیا۔ تم نے حج کیا، اجر لکھا گیا۔ تم نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا، اجر لکھا گیا۔ ساری عبادات میں اجر فرشتے لکھتے ہیں، لکھا جاتا ہے، لیکن ایک روزہ ایسی عبادت ہے کہ فرشتے بھی اجر لکھنے سے قاصر آ جاتے ہیں۔ یا اللہ ہم کیا لکھیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں اپنا قلم رہنے دو۔ یا اللہ پھر کیا لکھیں؟ اللہ فرماتا ہے سنو، ان اللہ یقول ان الصوم لی وانا اجزی بہ، فرمایا یہ روزہ اس نے میرے لیے رکھا ہے، حساب و کتاب نہیں کریں گے، میں خود جنت والا انہیں مل جاؤں گا۔ اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس روزے کی جزا ہوں، میں جزا دینے والا ہوں یا میں خود اس کی جزا ہوں۔ تو ایک جھلک اللہ رب ذوالجلال جو ہے کروڑویں حصے سے جو ہے اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر دکھائے، پیغمبر نبی جو ہیں وہ زمین پر خر موسیٰ، وہ بے ہوش ہو کے گر پڑے، ایک جھلک کروڑویں حصے میں سے دکھی تو یہ مقام ہو گیا، کوہ طور جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، سرما بن گیا۔ اور ایک جھلک جو ہے جب شہید ہوتا ہے تو اسے دکھائی جاتی ہے اللہ کے جلووں کی، اسی لیے سارے مرنے کے بعد کوئی نہیں کہے گا یا اللہ پھر سے ہمیں دنیا میں بھیج، پھر سے ہم جو ہے تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں، پھر وہ مزے لوٹنے چاہتے ہیں۔ سارے کہیں گے یا اللہ جنت مل گئی تیرا شکر ہے، جنت کی نعمتیں مل گئی تیرا شکر ہے، حور و قصور مل گئے تیرا شکر ہے۔ ایک شہید کھڑا ہو جائے گا اللہ کی بارگاہ میں، کہے گا باری تعالیٰ میں چاہتا ہوں مجھے پھر دنیا میں بھیج، میں پھر تیری راہ میں لڑوں، پھر مجھے شہادت کی موت آئے، میں پھر لڑوں، پھر شہادت کی موت آئے۔ لوگ حیران ہو جائیں گے یار کیسا بندہ ہے یہ، لوگ کہتے ہیں جنت مل گئی، بڑا اجر ہے، بڑا کام ہے، بات بن گئی، لیکن یہ دنیا میں پھر سے جانا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ لذت نہ جنت میں رکھی ہے، نہ حور و قصور میں رکھی ہے، نہ شراب و غلمان میں رکھی ہے، جو جنت
اور جو جلوہ اور جو لذت جو ہے وہ رب ذوالجلال کے دیدار میں رکھی ہوئی ہے۔ کہا تمہیں کیا پتا ہے اللہ رب ذوالجلال کے دیدار میں کتنی لذت ہے؟ مجھے وہ جو لذت جلووں میں ملی تھی میں چاہتا ہوں مجھے بار بار وہ لذت نصیب ہو جائے۔ تو اس لیے کہا میں اسے جزا دوں گا، یعنی اس کی جزا میں ہوں۔ اور دیدار باری تعالیٰ کیا ہے؟ اگر ہم حدیث کو پڑھیں، قرآن کو پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے دیدار باری تعالیٰ وہ ہے کہ رب ذوالجلال جب سارے جنتیوں کو ان کے مقامات اور ان کو جو ہے نعمتیں، باغات سب کچھ دے دے گا، اور اللہ رب ذوالجلال فرمائے گا اے جنتیوں رکو، ایک ابھی بھی نعمت باقی ہے۔ سارے حیران ہو کر کہیں گے یا اللہ وہ کیا نعمت ہے؟ ہمیں تم نے سب کچھ دے دیا، ہمیں جو ہے شان و شوکت، حور و غلمان سب کچھ مل گیا، اب ایک نعمت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے مطابق، اللہ رب ذوالجلال اپنی شان کے مطابق اپنی جو ہے وہ کمالات، اپنا حسن و جمال جو ہے اللہ رب ذوالجلال جو ہے وہ سارے جنتیوں کے سامنے کر دے گا۔ جب اپنا دیدار کرائے گا، اپنے جلوے دکھائے گا، اپنا حسن باری تعالیٰ دکھائے گا، لوگ دیکھیں گے، دیکھتے رہ جائیں گے، ہزاروں سال بیت جائیں گے۔ اللہ رب کائنات پوچھے گا جنتیوں بتاؤ کتنی دیر مجھے دیکھا ہے تم نے، کتنا میرا دیدار کیا ہے؟ سارے یک زبان ہو کر کہیں گے باری تعالیٰ ابھی تو کچھ لمحے گزرے ہیں تجھے دیکھتے ہوئے۔ وہ اس کی دستے قدرت سے بنائی ہوئی تصویر، اس کے دستے قدرت سے تراشا ہوا ایک ہیرا جسے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کہا جاتا ہے، جسے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کہا جاتا ہے، مصر کی عورتوں کے سامنے آئیں تو قرآن کہتا ہے دیدار میں گم ہو کر، محو ہو کر ہاتھ بھی کاٹ لیتی ہیں اور خون بہہ جاتا ہے، ان کو پتہ نہیں چلتا، کہتی ان ھذا الا ملک کریم، یہ کوئی بشر نہیں ہے، یہ تو کوئی معزز فرشتہ لگتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں اس کے دستے قدرت سے اگر بنایا ہوا ایک ہیرا حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے حسن کا یہ مقام ہے، ان کے جمال کی یہ شان ہے کہ 3 مہینے تک جو ہے خلقت دیدار کر لے، ان کو نہ بھوک لگے نہ پیاس لگے، تو جس نے اپنے ہاتھ سے یہ ہیرا تراشا ہے اس کے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا؟ یا نبی تو انہیں کیا سونی شکل تے عاشق ہونا ایک آدھی دانائی، یہ معرفت کی باتیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں معرفت کی ہوندی ہے جی، اے وکھری گلاں کردے ہو تسی، پر تمہیں کیا پتا سونی شکل تے عاشق ہونا ایک آدھی دانائی، عاشق ہو تو اس سونے تے جس نے شکل بنائی۔ یار یہ بھی تو دیکھو، یہ سونی صورت بنانے والا کہ جس نے اتنی سونی صورت بنائی ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر ہی جو ہے اس کے خوبصورت چہرے کو بنا دیا، ماں کے پیٹ کے اندر اس کی سونی صورت بنا دی، وہ سونی صورت بنانے والا خود کتنا سونا ہوگا۔ ہمیں تو دنیا کے حسن کے قصے سنائے گئے ہیں نا، کبھی کسی کا قصہ سنایا جاتا ہے، کبھی کسی کا کچھ لیلا مجنوں کے قصے سنائے جاتے ہیں، لیکن کبھی رب تعالیٰ کے حسن کے قصے بھی تو سنو، کبھی رب کے جو ہے حسن کے قصے بھی تو پڑھو۔ اس رب کے جلووں کی کیا شان ہے، اس کے نہ اس نے ابھی تک اپنا آپ کسی کو دکھایا ہے آمنہ کے لال کے سوا، اور نہ قیامت تک کوئی اسے دیکھ سکے گا، فقط اس کے جلوے دیکھے ہیں، فقط اس کی جو ہے ہم نے شان قدرت دیکھی ہے کہ صبح کو اٹھتے ہیں تازہ ہوا ملتی ہے، صبح کو اٹھتے ہیں ہم پھولوں پہ پڑی ہوئی شبنم دیکھتے ہیں، ہم صبح کو اٹھتے ہیں وہ کچا جو رات کو پھل ہوتا ہے صبح کو ہمیں پکا میسر آتا ہے، وہ میٹھا جو رات کو جو ہے وہ کھٹا ہوتا ہے صبح کو میٹھا نظر آتا ہے، جو رات ہوتی ہے صبح دن چڑھتا ہے، سورج نکلتا ہے، روشنی
نہیں ہوتی ہے, یہ ساری رب تعالیٰ کی قدرت ہے, یہ سارا رب کائنات کا نظام ہے. اگر سونی جگہ پہ چلے جائیں دل کرتا ہے یار یہ جلووں کو دیکھتے رہیں, ان مثالوں کو, ان چیزوں کو دیکھتے رہیں, اپنے پاس سمیٹ کے رکھ لیں, لوگوں کو بتائے میں نے فلاں بڑی خوبصورت چیز دیکھی ہے, میں نے فلاں چیز جو ہے بڑی پیاری دیکھی ہے. اگر ان سارے نظارے جو ہے اتنے پیارے جس نے بنائے ہیں, یہ ساری خوبصورتیاں, یہ ساری رعنائیاں, یہ ساری جو ہے زیب و زینت, یہ سب جو ہے جمال جو ہے جس نے اپنے دستے قدرت سے بنایا ہے, اس کے بارے میں تصور تو کرے یار وہ خود کتنا سونا ہوگا, وہ خود کتنا اعلیٰ ہوگا, وہ خود کتنا پیارا ہوگا. اس کے جلوے یہ ہمیں بتا رہے ہیں, اس کی شان ہمیں بتا رہی ہے. تو خود رب ذوالجلال کا جب ہم اس کی شان کے لائق دیدار کریں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلوے کتنے ہیں. اس لیے شہید کہے گا باری تعالیٰ پھر سے بھیج, میں مرنا چاہتا ہوں, لڑنا چاہتا ہوں, تاکہ وہ شہادت کے وقت مجھے پھر تیرا جلوہ نظر آ جائے. اللہ اکبر. تو یہ رمضان یہ شفاعت کرے گا بندے کے حق میں, اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے, میں اس کی جزا ہوں. اب قرآن کی شان سنیں گے تو ٹائم اور زیادہ اوپر ہو جائے گا, اوور ہو جائے گا ٹائم. آپ بھی بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کو تقریباً کوئی 5-10 منٹ ملتے ہیں مسجد میں آنے کے, اور آ کے باغ کے اگلی صف پہ بیٹھتے ہیں کہ اونٹ کا ثواب مل جائے. اونٹ کا ثواب کوئی نہیں جی ملنا, نہ کوئی بھیڑ دا ثواب ملنا جی, نہ بکری دا ثواب ملنا جی. سارے تو بعد چواؤ گے تو صرف آنڈے دا ثواب ملنا جی. کہ کوئی سمجھے کہ یار میں بعد چوا کے اگلی صف تے بیٹھ جاؤں گا تو مینوں اونٹ دی قربانی دا ثواب ہے, کوئی چکر نہیں جی. ثواب اسے ہی ملنا ہے کہ جو سب سے پہلے آئے, چاہے وہ دوسری صف میں کیوں نہ بیٹھ جائے. تو اس لیے جو لوگ آتے ہی خطبے میں ہیں وہ تو سمجھے کہ ویسے ہی خالی ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں. وہ جو اجر و عظیم, وہ جو ثواب ہے, فرشتے حدیث مبارکہ میں آتا ہے خطبہ جیسے ہی امام شروع ہوتا ہے الحمدللہ کا, وہ کتاب بند ہو جاتی ہے, ایسے فرشتے بند کر دیتے ہیں. بھائی ہوں جو مرضی کرتا رہو, تیرا کچھ نہیں یہی لکھنا, بس تیری نماز لکھی جائے گی, پڑھیے. تو جڑے جمعے دے خطبے چ صرف آندے نے سمجھو بس وہ یہی کہ انہوں نے صرف نماز دا ثواب حاصل کر لیا, اس تو علاوہ کوئی ثواب نہیں. فرشتیاں نے نامہ اعمال اور جو اس دا ثواب دا رجسٹر ہے وہ خطبے دے دوران بند کر دیتا ہے. تو اس واسطے مسجد سے سانو لیٹ آنا چاہیے, جلدی بالکل نہیں آنا چاہیے. اگر جلدی آ گئے تو اونٹ دی قربانی دا ثواب مل جانا. اسی کیوں چاہیے کہ یار سانو مفت وچ ہی اونٹ دی قربانی دا ثواب مل جائے, اسی نہیں لینا, کوئی ضرورت نہیں سانو. اسی تو چاہواں گے یار آنڈے دا ثواب ہی نہ ملے. اللہ اکبر. تو یہ قرآن اور رمضان کی بڑی شان ہے. اس کو جو ایام رہ گئے ہیں میں کہتا ہوں تراویاں پڑھ لو. اوے اللہ دے بندے ہو, آ جاؤ مسیتے, آ جاؤ, ہو نہیں آ جاؤ. وہ ایک سپارہ ہو گیا جی, کل تو پونا سپارہ ہو جانا جی, پرسوں تو ادھا سپارہ ہو جانا جی. اور پیر والے دن ہے نا 27ویں, اور پیر والے دن یہ قرآن پاک پورا ہو جائے گا. یہ بہاریں نہیں ملنی ہمیں پھر سے میں کیسے پڑھوں گا قرآن پاک نمازوں میں, ایک رکوع پڑھ لوں گا, 3 آیتیں پڑھ لوں گا, یہ نہیں پڑھا جانا سپارہ پھر سے. بڑے وہ محروم رہ گئے ہیں, میں کہتا ہوں محروم رہ گئے ہیں جنہوں نے یہ بہت بڑا جو ہے وہ اجر و ثواب ضائع کر دیا ہے, اور خوش نصیب ہیں وہ جنہوں نے اس اجر عظیم کو حاصل کر لیا ہے. ابھی بھی جو ہے وہ 2-3 پارے باقی ہیں, تو آج مسجد میں آ جاؤ. میں دیکھوں کہ یار واقعی ان کو تقریر کا کوئی اثر ہوا ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے رب کا جلوہ دیکھیں اور قرآن پاک کی لذت حاصل کریں, تو آج مسجد آ جائے جے. تو میں کوشش کراں گا جلدی ذرا پڑھا داں تاکہ تسی تھکو نہ, میں تہاڈا خیال رکھاں. تو اس واسطے مسجد وچ آ جائے جے. اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا